آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پی پیز پر بات کرتے ہوئے میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں یہ کہا کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اس کے نتیجے میں پبلک فائنینس میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا کہ حکومت کے لیے شاید اگلے سال ان کے جو حکومتی ملازمین ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہیں پورا کرنا بھی ایک مسئلہ بن جائے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسکولوں کی بھی نجکاری کر دینی ہے، ہم نے ایئرپورٹس کی نجکاری کر دینی ہے، ہم نے ایئر لائنس کی نجکاری کر دینی ہے. جو بھی چیز ہمارے ہاتھ میں آئے جس کو ہم بیچ سکیں وہ ہم بیچتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جو پالیسیز ہمیں ریکمینڈ کی ہیں، جو انہوں نے بنائی ہیں، وہ مارکیٹ میکینزمز پر ریلائی کرتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کسی قسم کی کوئی گروتھ نہیں ہو رہی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیگفلیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے سال حکومت پاکستان نے 2 ٹریلین روپیہ آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کی شکل میں ادا کرنا ہے. یہ کہاں سے ادا ہوگا پیسہ؟ یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ یہ نجکاری کی شکل میں آئے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ آرٹیکل دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے آئی پی پیز ٹو گیٹ 1.3 ٹریلین روپیز ان کیپیسٹی چارجز دس ایئر. اس سال ان کو 1.3 ٹریلین دینے حکومت نے، اور اگلے سال انہوں نے ان کو کتنے دینے آپ پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے پینل واز انفارمڈ دیٹ اسٹیگرنگ ₹2 ٹریلین ہیز ٹو بی پیڈ ٹو آئی پی پیز ایز کیپیسٹی پیمنٹس. تو یہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو پبلک فائنینس کا نہیں پتا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہوتا ہے وہ 14 ٹریلین ہوتا ہے. اس میں سے 2 ٹریلین 14 میں سے 2 ٹریلین جو ہے وہ ہم نے صرف اور صرف آئی پی پیز کو دینا ہے. اتنی بڑی پیمنٹ ہے جو کہ obviously پبلک فائنینس کو بالکل تباہ و برباد کر رہی ہے. مگر کیا تعلیم، ایجوکیشن، اس کی بھی نجکاری کر دی جائے گی؟ جی ہاں، ایبسولوٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹیچرز کی جو لیو انکیسمنٹ ہوتی ہے، جو ان کو پیسے ملتے ہیں جب وہ ریٹائر وغیرہ کرتے ہیں، وہ انیشل پیمنٹ پہ کیلیبریٹ کی جائے گی، ڈٹرمن کی جائے گی، کیلکولیٹ کی جائے گی، نہ کہ ان کی فائنل پے پہ. مطلب وہ 20 سال 40 سال سروس کرتے ہیں تو ان کی جو فائنل پے ہے اس کی بنیاد پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، جب آپ جس دن آپ کو پہلے رکھا تو اس کی بنیاد پہ ہم کریں گے. یعنی کہ ان کی جو لیو انکیسمنٹ ہے وہ بھی ختم کر دی ہے تقریباً. اور پینشنز جو ہیں وہ بھی آدھی ہو چکی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر آپ کے سامنے کہ پورے پنجاب کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. سرکار، حکومت نے بالکل کلیریفائی کر دیا کہ وہ اب 11,048 این جی اوز کی اسکولوں کی نجکاری کریں گے، ان کو وہ بیچ دیں گے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ کہتے ہیں دس انکلوڈز آل دیئر ایسٹس، تمام ان کے ایسٹس اس میں شامل ہیں، بلڈنگز، پلے گراؤنڈز، لیبارٹریز ود این ایسٹیمیٹڈ ورتھ آف بلینز آف روپیز. یہ سب انہوں نے بیچ دینا ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد حکومت کے پاس کسی قسم کا کنٹرول ان ابھی جو حکومتی اسکول ہیں ان پر نہیں رہے گا. مزید آپ یہ سنیں کہ جن اسکولوں کو چنا گیا ہے نجکاری کے لیے وہ کون سے ہیں کہ جن میں لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، این ایکسٹینسو لینڈ ہے، گراؤنڈز ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، بڑے بڑے ایسٹس ہیں. اور انہوں نے کہا دی اسکولز ول نو لانگر آفر فری ایجوکیشن بٹ ول امپلیمنٹ ریگولر فیس انڈر دا گائز آف این ایجوکیشن فنڈ. لو جی، کلیئر ہو گئی بات کہ ان کی نجکاری ہوگی، اور نجکاری کے بعد یہاں سے باقاعدہ فیسیں لی جائیں گی. ابھی جو حکومت فیس لیتی ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وہ باقاعدہ جس طرح پرائیویٹ اسکولز فیسیں لیتی ہیں وہ لیں گی. آگے انہوں نے یہ لکھا، سنیں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے دینا ہے مسلم ہینڈز، جو کہ ایک این جی او ہے یو کے بیسڈ. وہ مینلی کرتا ہے فلڈ ریلیف اور ڈیزاسٹر ریلیف میں کام، مگر ان کو یہ سارا کچھ پکڑا رہے ہیں. اور یہ 11,000 اسکول جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہونے لگے. اندازہ کریں آپ، وہ خرید لیں گے. اب اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ یقین کریں 28 ملین بچہ اسکول سے باہر ہے. جی ہاں، 28 ملین بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ فگر بھی پہلے لوگوں نے کہا 18 ملین ہے شاید، پھر نے کہا نہیں جی 22 ملین ہے. اب انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے اعداد و شمار موٹے موٹے حساب کے مطابق یہ ہے حکومتی اعداد و شمار. میں نہیں کہہ رہی، حکومت کہہ رہی ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں ایجوکیشن منسٹری سے جو فگرز ہیں جو ڈان کے ساتھ اویلیبل ہیں. انہوں نے کہا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن او ایس سی کیا ہے 28 ملین. اور اگر آپ اس پہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں جی انڈیا میں بھی ایسے ہے اور ملکوں میں بھی ایسے ہے، تو یہ بھی پڑھ لیں ذرا. پاکستان ناؤ ہیز ون آف دا ہائیسٹ نمبرز آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان دا ورلڈ. اوئے ہوئے ہوئے، اندازہ کریں ہمارا ریکارڈ ہے دنیا کے اندر کہ اتنے بچے اسکول سے باہر پاکستان میں جتنے کسی اور ملک میں نہیں ہیں. صرف پہلے نائجیریا ہم سے آگے ہوتا تھا، مگر اب مبارک ہو آپ کو، ہم نائجیریا سے بھی آگے ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے اتنے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ کچھ احتجاج کی فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں.
یہ خواتین یہاں پہ احتجاج کریں، یہ غالباً احتجاج ٹیچرز کا ہے جو کہ ساہیوال میں ہوا. اسی طرح قسم کا احتجاج فیصل آباد میں ہوا جہاں حسب معمول پولیس نے ٹیچروں کو مارنے کی کوشش کی. وہاں طالب علم بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے ان کے ساتھ، تو اسٹوڈنٹس نے واپس پتھراؤ کیا پولیس والوں پہ اور پولیس والے بھاگ گئے. اتنی بڑی تحریک، یہ تو صرف ساہیوال کی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، اتنی بڑی ٹیچرز کی تحریک میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس وقت ہو رہی ہے. اور میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ 11,000 اسکولوں کی نجکاری کی جا رہی ہے اور ٹیچرز کی جو آلریڈی انکیسمنٹ اور پینشنز اور اس قسم کی چیزیں ان سب کو کاٹا جا رہا ہے. آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ سر کیا پھر اگر یہ منافع بخش ادارے نہیں، جس طرح آپ ہمیشہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کیپٹلسٹ ٹرم سیکھ لی ہیں اور وہ مینٹیلٹی بنا لی ہے کہ جی یہ منافع بخش ادارے نہیں تو ان کو ختم کر دیں، تو سرکار ایڈم اسمتھ کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں. ایڈم اسمتھ کہتا ہے جی، کیونکہ سر کیپٹلسٹ جو ہیں وہ سارے کہتے ہیں ایڈم اسمتھ تو ہمارا ہیرو ہے، ہمارا فادر فگر ہے، اس نے اکنامکس کو جنم دیا، اس نے کیپٹلزم کو ایکسپلین کیا. تو کیا کہتا ہے ایڈم اسمتھ؟ The state has, quote, the duty of erecting and maintaining certain public works and certain public institutions which it can never be for the interest of any individual or small number of individuals to erect and maintain. یعنی کوئی انڈیویجول، کوئی فرد یا ایون گروپ آف انڈیویجولس، افراد کا ایک گروپ جو ہے وہ بھی ایسی ادارے بنانا نہیں چاہے گا جو کہ پبلک ورکس ہیں مگر وہ انتہائی ضروری ہیں. کیوں نہیں وہ بنانے چاہیں گے؟ بیکاز the profit could never repay the expense to any individual or small number of individuals, though it may frequently do much more than repay it to a great society. یعنی کہ یہ جو پبلک ورکس ہیں یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے جاتے کہ اس میں سے منافع کمایا جائے گا، بلکہ یہ اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ سماج کو اوور آل ایز اے ہول فائدہ ہوگا. اور گریٹ سوسائٹی آپ بنا نہیں سکتے ان پبلک ورکس کے علاوہ. اور ہر بندہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایجوکیشن ایک بنیادی چیز ہے جو کہ ریاست کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، ہر سٹیزن کو پرووائڈ کرے. یہ وہ پبلک ورکس ہے جس کے انارمس پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز ہیں، اگر میں اکنامکس کی ٹرم استعمال کروں، یا انارمس اس کے فوائد ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں جس کی حد حساب کوئی نہیں. اور میرا تو یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پاکستان کا نمبر 1 پرابلم ہی شاید یہ ہے کہ تعلیم اتنی ہماری پسماندہ ہے کہ اس وجہ سے ہم بھی پسماندہ ہیں. کیونکہ ہم پسماندہ، ہمارا ملک بھی پسماندہ، ہماری معیشت بھی پسماندہ، ہماری سوچ بھی پسماندہ، ہماری سیاست بھی پسماندہ. ایجوکیشن تو بہت پور ہے پاکستان کے اندر فرینکلی، ماں سوائے چھوٹی سی ایک ایلیٹ کے لیے. تو آخر میں یہ کہوں گا سرکار کہ جی ہاں اسکولوں کی نجکاری جو ہے وہ جاری ہے، اور اس نجکاری کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو پیسے دینے، کیپیسٹی پیمنٹس ان کو 2 ٹریلین روپیز کی اگلے سال دینی ہے. تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس کیسے پوری ہوں گی؟ یہ ایسے ہی پوری ہوں گی کہ یہ جو اسکول حکومت کے ہیں، جن کے بڑے بڑے پلے گراؤنڈ ہیں، بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کو بیچ دیا جائے گا. اور بیچ کے وہ جو بڑے بڑے سیٹ ہیں جنہوں نے آئی پی پیز بنائی ہیں، وہ کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ نہیں کرے گی حکومت. وہ نہیں کہے گی کہ جناب عالی یہ کیپیسٹی پیمنٹس والا جو کانٹریکٹ ہے اس نے ملک کو، قوم کو تباہ کر دیا. نہیں، مگر اسکول بیچ دے گی وہ جہاں پہ غریب بچے پڑھتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ ان سیٹوں کو ان کی کیپیسٹی پیمنٹس مل جائیں. تھینک یو ویری مچ.